www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان هذه القلوب تصدع، کہ یہ جو قلوب ہیں، دل ہیں ہمارے، ان پر میل آ جاتا ہے، آلودہ ہو جاتے ہیں، آلودگی آ جاتی ہے، گناہوں کی آلودگی۔ کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسا کہ لوہا خراب ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، زنگیا جاتا ہے جب اس کو پانی لگے۔ پانی نہ لگے تو وہ ٹھیک رہتا ہے، پانی لگ جائے تو اس میں خرابی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح قلوب جو ہیں، جب گناہ ہوتا ہے، معصیت ہوتی ہے، تو معصیت ایسے ہی ہے، گناہ ایسے ہے جیسے کہ لوہے کے لیے پانی۔ تو دل کے لیے گناہ، کہ دل کا جو آئینہ ہے اس کو زنگ آتا ہے، جس سے پھر اس کی روشنی میں، اس کی چمک میں فرق آتا چلا جاتا ہے، کمی آتی چلی جاتی ہے۔ تو دلوں کا جو زنگ ہے، یہ دیکھا تو کسی نے نہیں آج تک، نظر بھی نہیں آتا، ڈاکٹروں کو بھی نظر نہیں آتا، جو آپریشن بھی کرتے ہیں، دل کو چیرتے بھی ہیں، کاٹتے بھی ہیں، نظر نہیں آتا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کالا دھبا آ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اور پھر اور پھر اور، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ لیکن یہ سیاہی کسی کو نظر نہیں آتی۔ گناہگار کا دل چیر کر دیکھیں گے ڈاکٹر، اور نیک ولی کا دیکھیں گے، دیکھنے میں ایک جیسا ہے۔ تو بعض لوگ یہ بات سن کر اس قسم کی باتوں سے زبان درازی کر دیتے ہیں، جسارت کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، زنگ ہو تو نظر آئے گا۔ لیکن یہ بالکل بے وزنی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل سچ ہے اور برحق ہے۔ آپ کا دماغ ہے، آپ رنگوں کو سے واقف ہوں گے اور رنگوں کو جانتے ہیں، آنکھیں بند کر لیں تو بھی رنگ دماغ میں آپ کے محسوس ہوتے ہیں، کالا رنگ بھی، سفید بھی، سرخ بھی، پیلا بھی، نیلا بھی، دسیوں قسمیں ہیں رنگ کی، دماغ میں ان کی تصویر ہے یا نہیں ہے؟ اور ہر ایک مانتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہوتا ہے سبز رنگ، یہ ہوتا ہے سیاہ رنگ، یہ ہوتا ہے کالا رنگ۔
آنکھیں بند کر کر بھی کہے گا، نظر نہیں آ رہا رنگ حالانکہ اسے. اب تو ہمیں کپڑوں کا رنگ نظر آ رہا ہے سامنے، اس کے اس رنگ کے، اس کے اس رنگ کے، اس کے اس رنگ کے، لیکن کپڑے اس رنگ کے ہیں، یہ تو دماغ میں، وہ تو دماغ میں آئی ہے تصویر، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس رنگ کے ہیں، یہاں تو نہیں نظر آ رہا. یہ تو آنکھ نے اس کا عکس دماغ میں ڈالا تو دماغ میں ہے یہ رنگ، اس لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو بھی یہ رنگ اسی طرح ہوتا ہے دماغ میں. لیکن دماغ کا آپریشن کرنے والے جتنے ڈاکٹر ہیں ان سے کہو یہ رنگ دماغ میں دکھاؤ، کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. دماغ میں یہ رنگ نظر نہیں آ رہے، حالانکہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور قائم ہیں اور محفوظ ہیں، دماغ میں نقشہ محفوظ ہے. ماں اپنے رنگ کے ساتھ، بیوی بہن بھائی اپنے رنگ کے ساتھ آپ کے دماغوں میں محفوظ ہیں. اس رنگ کے ساتھ کہ وہ اتنا کالا ہے، وہ کم کالا ہے، وہ زیادہ کالا ہے، وہ اتنا گورا ہے، وہ کم گورا ہے، اس فرق کے ساتھ دماغ میں موجود ہے. لیکن اس معترض کا ہی دماغ پھاڑ کر کوئی دکھائے اسے کہ بتا یہاں تیرے دماغ میں رنگ تو ہے لیکن یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا رنگ، تیرے مغز میں جتنا مغز ہے بھیجا ہے اس میں کہیں رنگت نہیں ہے کوئی اس قسم کی، لیکن یہ رنگ ہے، آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. ڈاکٹر بھی اسے مانتے ہیں اور ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ دماغ میں یہ رنگ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ دلوں پر زنگ آتا ہے. دل کا وہ حصہ جس کا تعلق روح سے بڑا قوی ہے، وہ آنکھیں نہیں اس کا ادراک کر سکتی، کیونکہ روح کا ادراک آنکھ نہیں کرتی، چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے اسے. اس لیے وہ زنگ جو آئے گا وہ جسم کو نہیں، وہ جو اس قلب میں روحانی حصہ ہے. اس قلب کے بھی دو حصے ہیں، ایک جس کا تعلق انسانی بدن سے ہے کہ وہ انسانی بدن کی مدد کر رہا ہے اور انسانی بدن سے جڑا ہوا ہے وہ ٹکڑا، وہ تو ڈاکٹر بھی دیکھ لیتے نظر آئے گا. لیکن وہ حصہ دل کا جس کا تعلق روح سے ہے وہ آنکھ سے نہیں نظر آ سکتا. وہ نبیوں کو اللہ دکھا سکتا ہے اور اللہ بتاتا ہے، دکھاتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہے اور اس کا یہ ہوتا ہے، اس کا یہ ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا قلب پر زنگ آ جاتا ہے. اب وہ وہاں اس قسم کا زنگ ہے، ہر چیز کا اپنا ایک زنگ ہوتا ہے. لوہے کا زنگ ہے، دوسری دھاتوں میں بھی وائرس آتا ہے. اب کمپیوٹر میں وائرس آ گیا، نظر ہی نہیں آ رہا، وہ زنگ ہی تو ہے جس نے آ کے خراب کر دیا. اور کہتے ہیں فلاں جگہ سے وائرس لا کے ڈالا گیا، پھر فلاں جگہ سے اس وائرس کا توڑ ڈالتے ہیں، وہ وائرس کو ختم کرتا ہے. لیکن آنکھوں سے تو وہ نظر نہیں آ رہا وائرس، نہ اس کا آنا نظر آتا ہے نہ جانا نظر آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بالکل برحق ہے. تو فرمایا کہ دل جو ہے یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے لوہا پانی سے، ایسے گناہوں سے دل معصیت سے. صحابہ نے سوال کیا قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اس کی جلا کیسے ہوگی، یہ دھلے گا کیسے، یہ زنگ یہ میل کچیل کیسے دور ہوگا جس سے اس کی پالش ہو جائے، صاف ہو جائے. اب اس کی پالش بھی ہر ایک نہیں بتا سکتا. یہ زنگ اور قسم کا ہے، لوہے کا زنگ اور قسم کا ہے. وہ لوہے کے ماہر جانتے ہیں کہ لوہے کا زنگ اب دور کیسے ہوگا، وہ اس کا علاج کرتے ہیں. انبیاء علیہم السلام قلب کے اس مقام کا جو مستقر روح ہے اس کا علاج نبی کرتے ہیں. وہ طبیب روحانی ہے.
اس لیے وہ طبیب بھی بڑے ہیں، وہ شفا بھی بڑی ہے، وہ شفا خانہ بھی بڑا ہے۔ ان بیماریوں کی علاج گاہیں مساجد اور مدارس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مدرسے ہی میں تو بتا رہے ہیں، اور طلبہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، صحابہ طالب علم تھے، آپ استاد تھے، اور مدرسے میں فرما رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ تو دل کا ہسپتال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفہ، یہ قلب کی شفا کے لیے، قلب کی اس شفا کے لیے جس کا تعلق روح کی ترقی اور روح کی بلندی سے ہے، اس حصے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معالج ہیں۔ باقی قلب کا جو بدنی معاملہ ہے اس کے بھی معالج ہیں، لیکن چونکہ وہ کام انسان کر سکتا ہے تحقیق سے بھی، تو چھوٹے کام کے لیے اللہ نے نبیوں کو نہیں بھیجا، بڑے کاموں کے لیے بھیجا۔ یہ تو کام ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، سب کرتے ہیں۔ دل کا آپریشن ڈاکٹر ہر طرح کے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، اور کوئی فتویٰ ایسا نہیں ملے گا کہ کافر سے آپریشن نہ کروانا، سکھ سے آپریشن نہ کروانا، کرا لیتے، چاہے مسلمان سے کرا لو چاہے کافر سے کرا لو۔ لیکن قلب کا جو آپریشن ہے اس کے روحانی حصے کا، یہ صرف مسلمان اور صالح اور وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا ہوگا وہ کر سکتا ہے۔ اس کا علاج قادیانی نہیں کر سکتا، بدعتی نہیں کر سکتا، کافر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود بیماری میں مبتلا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں اپنی بیماری کا، وہ اس کا علاج کیسے کرے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اس بیماری سے نجات چھٹکارے کی کیا شکل ہے؟ وما جل، آپ نے فرمایا، آپ نے اس کا علاج بتایا، نسخہ بتایا۔ کہاں بتایا؟ شفا خانے میں۔ شفا خانہ کہاں ہے؟ مدرسہ۔ انگریزی میں مدرسے کو کیا کہتے ہیں؟ اسکول یا کالج۔ تو وہ تو کالج تھا، بلکہ یونیورسٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنائی، اس میں چھوٹے بڑے ہر ایک زیر تعلیم تھا، عورت مرد سب زیر تعلیم تھے۔ عورتیں بھی آ جاتی تھیں وہاں مسئلہ پوچھنے، آپ یہ نہیں فرماتے تھے تم کیوں آئی ہو، اسے جواب عنایت فرماتے تھے۔ تو تعلیم چل رہی ہے، سب کے لیے چل رہی ہے وہاں تعلیم۔ تو فرمایا کہ جلا فرمایا آپ نے کہ ذکر الموت، موت کو یاد کرو۔ اب یاد کرنے کا تعلق ہے ہی دل سے، وہ آئے گی ہی دل میں یاد۔ ہاتھ آپ کے، میرا ہاتھ ساری رات موت کو یاد کرتا رہا، کرتا ہے یاد؟ نہیں کرتا۔ پاؤں کرتا رہا، دل کرے گا تو اس کا اثر پاؤں میں بھی جائے گا، ایک ایک رگ اور ریشے میں جائے گا، سر کے بالوں میں جائے گا، پیروں کے تلووں میں جائے گا۔ جب دل ذکر کرے گا، دل پر اثر ہوگا تو سرایت روح نے سارے جسم پہ اس کے اثرات ہیں، اس روح کے واسطے سے پورے جسم پر اس کا اثر جائے گا، لیکن اصل مرکز قلب ہے۔ ارشاد فرمایا ذکر الموت، موت کو یاد کرو۔ تو موت کو یاد کرنا یہ تو کیمیا ہے، کیمیائی نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ موت کو یاد کرنا روح کی غذا ہے۔ جاہل لوگ کہتے ہیں میوزک اور ساز اور باجا یہ روح کی غذا ہے، یہ تو روح کی بیماری ہے۔ یہ یرقان کا مریض جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو پیلا دیکھتا ہے، کوئی حالانکہ سرخ ہے، کوئی کالی ہے، کوئی سفید ہے، وہ کہتا ہے سب پیلے ہیں، اس کو پیلے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا وہ چیزیں پیلی ہیں یا اس کی آنکھ میں خرابی، اس کے مزاج میں خرابی، مزاج کا بگاڑ ہے؟
اس کے مزاج کی خرابی کی وجہ سے اس کو ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ موت کو یاد کرو، موت، یہ موت سے جو میوزک نظر آ رہی ہے کہ یہ علاج ہے، وہ مریض ہے، جیسے یرقان والا مریض ہوتا ہے کہ وہ زہر کو بیماری سمجھ رہا ہے اور دوا کو زہر سمجھ رہا ہے، کہتا نہیں، موت کے تصور سے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے تو بڑا خوف آتا ہے۔ تو بھائی ٹیکہ لگنے سے بھی تو خوف آتا ہے، لیکن اس کے اندر پوشیدہ ہے شفا، دوا پوشیدہ ہے۔ ٹیکہ جب لگتا ہے تو وہ شفا کے لیے لگتا ہے، دوا جب کھاتا ہے کڑوی دوا تو مقصد شفا ہوتی ہے، تو وہ بھی تو کڑوی ہوتی ہے۔ تو جیسے وہ کڑوی چیز کھاتا ہے فائدے کے لیے، تو اگر اس سے ڈر لگتا بھی ہے تو کرے، کیونکہ اس میں شفا ہے، روح کی شفا ہے۔ تو فرمایا ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کر کہ میرا دم مجھ سے جدا کر دے گی، ایک طاقت آئے گی جو اس سانس کے ڈورے کو توڑ دے گی، پھر میں اس کائنات سے ایک اور کائنات کی طرف چلا جاؤں گا، وہاں میں ہوں گا اور ایک اور طاقت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بس۔ اور قبر، تاریکی، کیڑے مکوڑے، میرا عمل اچھا ہوگا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر عمل خراب ہے تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ روح کی جو یہ دل کا وہ حصہ جو مستقر روح ہے، کتنا ہے حصہ؟ وہ اتنا ہے سوئی کے ناکے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ کم، یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ سوئی کا ناکہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو جنات ہیں، جنات یہ اگر سمٹتے ہیں تو سوئی کے ناکے کی جگہ بھی 400 یا 500 یا 1000 اتنی جگہ میں آ جاتے ہیں جب یہ سمٹتے ہیں، اور پھیلتا ہے تو اتنا کہ یہاں کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے تو بے ہوشی ہو جائے گا ڈر کے، ایک ہی جن۔ تو سمٹنے کی جب اس میں جن جیسی چیز میں صلاحیت ہے، تو روح تو اس سے بڑھ کر بہت زیادہ لطیف چیز ہے، بہت لطیف چیز ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی لطیف ہے۔ آج تک ڈاکٹر اور سائنسدان فلسفی بھی نہیں جان سکے، بس ایک اصطلاحی نام وائٹل فورس کہتے ہیں اس کو۔ روح کیا ہے؟ وائٹل فورس۔ وائٹل فورس کی تشریح کر دو، کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک بے نہ نظر آنے والی بے وزن چیز، نظر بھی نہیں آتی، وزن بھی نہیں ہے اس کا، لیکن اس کی اصل حقیقت صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ بھی نبیوں کے ذریعے تمہیں جو دیا گیا علم تھوڑا دے دیا، جو ضرورت تھا بس جتنا اتنا دے دیا۔ پورا انکشاف موت کے وقت اور آخرت میں ہوگا، یہاں جتنی ضرورت تھی اتنا انکشاف نبیوں نے کر دیا۔ تو فرمایا ذکر الموت، موت کو یاد کرو۔ تو ہر ایک کو روزانہ موت کو یاد کرنا چاہیے، باقاعدہ بیٹھے، آنکھیں میچ کر بیٹھ جائے، موت کا اور قبر کا اور اس کی تاریکی اور وحشت اور تنہائی کا اور وہاں کے کیڑے مکوڑوں کا یہ تصور روزانہ کرے تو یہ دوا ہے جو روزانہ لے گا، جس سے اس کے قلب کو فائدہ ہوگا اور اس کی جلا ہوگی۔ جو گناہ اور معصیتیں ہوئی ہیں اس سے جو زنگ آیا ہے وہ دھلے گا، اور گناہ ہوتا رہتا ہے انسان سے تو دوا کھاتا رہے، ادھر ہوگا خدا نہ خواستہ اگر ہو گیا، ادھر دھلائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو اس کام کو نہیں چھوڑنا۔
گناہ کو چھوڑنے کی کوشش جاری رکھے اور اس کام کو دائمی کرتا رہے، کیونکہ اگر گناہ نہیں بھی کر رہا یا کم کر رہا ہے اور دل روشن ہے تو مزید روشن ہوگا۔ جلا کی پھر حد نہیں ہوتی کوئی، اور زیادہ جلا، اور زیادہ جلا، اور زیادہ جلا۔ جلا کلی مشکک ہے، تو کلی مشکک کے تو بہت سارے درجے ہیں، بہت سارے درجے ہیں۔ تو فرمایا ذکر الموت، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ اور دونوں نسخے بہت آسان، جتنا گناہ آسان ہے اس سے بھی زیادہ یہ دوا آسان ہے۔ یہ ہے طبیب، ایسا طبیب ہے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ پہلے دوا لاؤ دکان سے جا کے، وہاں سے جا کے وہاں، ضرورت ہی نہیں ہے، جانا بھی نہیں پڑے گا، یہ دوا خود پہنچ جائے گی جہاں تم ہوگے، جہاں تم ہو وہاں یہ دوا پہنچ جائے گی۔ ذکر موت کے لیے اب آپ کو کہیں جانا پڑے گا، کسی دکان سے خریدنی پڑے گی، کوئی بھی نہیں، نہ میڈیکل سٹور پہ جائیں، کوئی ضرورت نہیں، بس جہاں آپ چاہیں گے یہ آپ کو فراہم ہو جائے گی۔ توجہ، ارادہ کرو، یہ وہاں دوا آ جائے گی فوراً۔ تلاوت قرآن، اس کے لیے بھی کوئی سفر کی ضرورت نہیں، نہ جانے کی، زبان کو ہلانا ہے بس، قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی۔ وضو بھی شرط نہیں ہے، وضو سے کرے تو اچھی بات ہے، اور اگر حافظ ہے تو بے وضو ہی کرے تو یہ جلا شروع ہو جائے گی۔ تلاوت قرآن سے وہ زنگ اور گناہوں کا میل کچیل دل سے ہٹنا شروع ہوگا، صاف ہوگا، تو گویا روح ترقی کر رہی ہے، روح کو تقویت ہو رہی ہے، روح سے بیماری دھل رہی ہے، بیماری دھل جائے گی تو صحت اور تندرستی شروع ہو جائے گی اس کی۔ یہ کام ہر آدمی ہر جگہ کر سکتا ہے، پانی کے اندر ہے تو کر سکتا ہے، پانی کے باہر ہے تو کر سکتا ہے، زمین پر ہے تو کر سکتا ہے، خلا میں سفر کر رہا ہے، چاند پہ چلا گیا تو بھی کر سکتا ہے، ہر جگہ یہ دوا موجود ہے، جیل میں ہے تو کر سکتا ہے، دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، اس دوا کو جدا نہیں کر سکتا دشمن، اس سے سیکورٹی لگا نہیں، پہرے پہ پہرے لگ گئے، یہ دوا اس سے وہ چھین لے نہیں، وہ جب چاہے گا یہ دوا اسے اللہ تعالیٰ فوراً پہنچا دیتا ہے، یہ دوا حاضر ہے، کر لو۔ تو اتنی آسانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیماری کو دور کرنے کے لیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنی سہولت، اور ہم پھر نہ کریں، حتیٰ کہ بیت الخلا میں بھی یہ دوا ملے گی۔ بیت الخلا میں جا کے تو کام ہوتا ہی نہیں، کوئی فارغ انسان ہو، وہاں پر یہ کام کرتا رہے، وہاں پر تو بلکہ اور زیادہ اچھا ہوگا، کہے کہ یہ میری اوقات، یہ تیری اوقات، یہ ہے تو بدبو بھی، ناپاکی بھی، گندگی بھی، غلاظت بھی، تو قبر تو اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی، یہ پیٹ تیرا گل سڑ جائے گا، اور ایک تعفن ہوگا، ایک مردار کا جیسے ہوتا ہے وہ ہوگا۔ تو سمجھ کیا رہا ہے اپنے کو، خوب اپنے کو برا بھلا کہے، خوب کہے، تو اپنے کو فن خان سمجھتا ہے، تو گورنر ہے، تو وزیر اعلیٰ ہے، یا تو جرنیل کور کمانڈر ہے، یا تو چیف ہے آرمی کا، یا تو چیف ہے عدالت کا، یہ تو تیری اوقات ہے۔ تیرا چپڑاسی بھی جو ہے وہ اسی طرح آتا ہے، اور تو بھی دوڑا دوڑا یہاں اسی طرح آ رہا ہے، جج بھی یہی کرے تصور، تو سب کو کتنا زبردست فائدہ ہوگا کہ گناہوں کا زنگ اور میل کچیل، وہ چیز جو دنیا کی کوئی طاقت نہ دور کر سکتی، نئے وظیفہ بتا سکتی ہے، وہ فائدہ اس سے حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ تو دو عمل ہے آسان، وضو سے کرے تو اچھی بات ہے، مراقبہ کرے موت کا باوضو اچھی بات ہے، نہیں ہے وضو تو بھی اچھی بات ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، فائدہ ہوگا۔
اور لیٹے لیٹے کرے، بیٹھے بیٹھے کرے، سر کے بل کرے، ہر حال میں ہو جائے گا۔ آپ ورزش کرتے ہوئے سر کے بل بھی تو ورزش کرتے ہیں نا، لیکن مراقبہ موت اگر کریں وہ جاری رہے گا، وہ پاؤں کے بل بھی جاری ہے اور وہ سر کے بل بھی جاری ہے۔ تو ہر حال میں، ہر جگہ، ہر ایک کو یہ دوا مہیا ہے، وہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی دوا دنیا کا کوئی طبیب، بڑا سے بڑا سخی ایسی بخشش نہیں کر سکتا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور اللہ ان کے ذریعے کروا رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی آج سے یہ عہد کرو، اپنے پہ لازم کرو کہ میں روزانہ مراقبہ موت کروں گا، روزانہ مراقبہ۔ باوضو کرو تو اچھی بات ہے، نہیں ہے وضو تو چھوڑنا نہیں کہ وضو کر لوں گا تو دیکھی جائے گی، ہو سکتا ہے وضو کا موقع ہی نہ ملے، رہ جائے گا، کرو ہر حال میں۔ بستر پر لیٹو تو مراقبہ موت کرتے کرتے سو جاؤ، اس وقت بھی فارغ ہوتے ہو۔ بیت الخلاء میں بھی یہ مراقبہ موت کرو۔ اس کے علاوہ روزانہ تلاوت قرآن پاک کا ایک معمول بناؤ، کم سے کم ایک پارہ، زیادہ جتنی توفیق ہو، لیکن ایک پارہ روزانہ پڑھو۔ یہ دوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا ہے کہ دل میں جلا آئے گی، دل روشن ہوگا، یعنی روح روشن ہو جائے گی، اور وہ اس قابل ہو جائے گی پھر موت بھی آسان، موت کے بعد کی منزلیں بھی آسان، اور سارے مرحلے آسان، میدان حشر آسان، اور جنت میں داخل ہونا سلامتی کے ساتھ، سب کچھ آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں قبول فرمائے، محرومی سے بچائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔